الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لن ينال الله ولكن يناله التقوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حمد و صلاۃ رمضان مبارک کے روزوں کے ذریعے اللہ تعالی شان نے اہل ایمان کی روحانی قوت کا اظہار فرمایا کہ تم میں اتنی میں نے قوت رکھی ہوئی ہے، اتنی صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ تم بھوک اور پیاس کے باوجود وضو کرتے ہوئے اپنے منہ میں موجود پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے گلے میں نہیں جانے دیتے. تم اتنے طاقت والے ہو، اتنے صلاحیت والے ہو کہ اگر تم چاہو اور ان صلاحیتوں سے کام لو تو تم اپنے آپ کو حلال سے بھی روک سکتے ہو اور ممنوع اور حرام چیزوں سے بھی خود کو روک سکتے ہو. یہ بس ان صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی بات ہے. تم کرتے ہو یا نہیں؟ نہ ہمیں اپنا حال تو معلوم ہے کہ سال بھر میں رمضان مبارک کے بعد یا پہلے ہم کتنے کے روزے رکھ لیتے ہیں، لیکن اللہ کے ایسے پوری دنیا میں ہزاروں لوگ ہوں گے جو ہر موسم میں روزہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اس صلاحیت کو استعمال کرنا. دنیا کے وہ تمام فنون اور کام جو ہم دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کئی مرتبہ تعلیم پہ جاتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم کر نہیں سکتے،
لیکن وہ ہم نے سیکھے ہوئے نہیں. لیکن حق تعالیٰ شان ہو یہ اظہار کرتا ہے کہ یہ صلاحیت بھی تمہارے اندر میں نے رکھی ہوئی ہے، اسے استعمال کر کے تو دیکھو. اس صلاحیت کو استعمال کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بندگی میں انتہائی طاقتور ہو. جب تمہیں شیطان نہیں روک سکتا تو دنیا کا کوئی انسان تمہیں کیسے روک سکتا ہے کہ تم نیکی نہ کرو اور برائی سے نہ بچ سکو. اب آنے والے دنوں میں قربانی ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہے. زکوٰۃ کے لیے تو شرط یہ ہے کہ بقدر نصاب مال پر پورا سال گزر جائے، چاہے تجارت میں لگا ہوا یا ویسے ہی پڑا ہوا، سال گزرنا شرط ہے. لیکن قربانی کے لیے پورا سال گزرنا مال پر شرط نہیں. یوں سمجھ لیجیے کہ اگر کسی کے پاس 10 ذی الحج سے 12 ذی الحج کی مغرب سے پہلے تک مغرب تک بقدر نصاب مال آ جاتا ہے تو اس پر قربانی ان دنوں میں واجب ہوگی. نبی علیہ السلام کے دور میں 20 مسقال سونا، 200 مسقال چاندی کے برابر ہوتا تھا. 20 مسقال یعنی ایک مسقال 10 درہم کا ہوتا تھا. اب جب اس کو عرب سے نکلا وزن دوسری دنیا میں پہنچا تو وہاں پر جو وزن چل رہے تھے وہ تھے تولے اور ماشے. جب 20 مسقال کا اور 200 درہم کا حساب لگایا گیا تو سونا بنا 7.5 تولے اور چاندی بنی 52.5 تولے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسقال ہی بتایا. اسی طرح جانوروں کی زکوٰۃ جب بیان کی وہ بھی اسی کے آس پاس تھی. تو گویا اس وقت کیا تھا 7.5 تولے سونا برابر ہے 52.5 تولے چاندی کے، برابر ہے 5 اونٹوں پر 1 اونٹ کے، برابر ہے اتنی 5 اونٹوں کی زکوٰۃ دینی ہو تو 5 اونٹوں کے اوپر 1 اونٹ دینا ہے. تیس گائے ہوں تو 1 گائے دینی ہے اور 40 بکریاں ہوں تو 1 بکری زکوٰۃ میں دینی ہے. اس وقت ان سب کی قیمتیں یہی کچھ بنتی تھی. 40 بکریوں کی، 1 گائے کی اور 1 اونٹ کی قیمت لگ بھگ آس پاس تھی. اس وقت سونے کا فرق اور چاندی کی قیمت کا فرق نکالیں وہ بہت ہی زیادہ ہو گیا، اس لیے کہ اس دھات کی اگرچہ اس وقت بھی ویلیو زیادہ تھی لیکن آپس میں توازن میں
1:10 تھا، اور اب تو بہت زیادہ ہو گیا۔ اگر آج 52.5 تولے چاندی کی قیمت نکالی جائے تو 83 ساڑھے 83 ہزار روپے ہو، لیکن 7.5 تولے سونے کی قیمت نکالیں وہ 10.5 لاکھ روپے، 10.5 لاکھ ہو گیا۔ تو یہ ہے اصل میں مسئلہ کسی بھی چیز کے مارکیٹ میں دستیاب ریٹوں کا۔ اور نبی علیہ السلام کے دور میں، صحابہ کے دور میں، بعد کئی صدیوں تک یہ اسی طرح کا ریٹ رہا ہے، 1:10 کے حساب سے۔ اس لیے سونے کا وزن کم، چاندی کا زیادہ۔ اب صاحب نصاب پر قربانی واجب کی ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ بندہ مومن میرے نام پر میرے لیے اپنی قوت کا ایک اور مظاہرہ بھی کر سکتا ہے۔ ہم دیکھیں نا، پیشہ ور قصاب ڈھونڈنے پڑتے ہیں قربانی کے لیے، اس لیے کہ ہمیں آتی کوئی نہیں۔ ہم نے اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ہر بندہ یہ کام جانتا تھا، ہر کسی کو پتہ تھا۔ ہمیں یاد ہے اچھی طرح کہ کسی نے مرغا ذبح کرانی ہوتی تھی نا، وہ اسے مسجد میں لے کر جاتا تھا کہ مولانا صاحب سے چھری مروا کے لانا۔ اور ان عید کے دنوں میں کوئی قصاب ملے جو کھال بھی صحیح طرح سے اتار دے اور بوٹیاں بھی اچھی بنا دیں، ہم خود نہیں کر سکتے۔ اگر ہمت کر کے لگ بھی جائیں تو وقت اتنا زیادہ لگ جائے گا کہ سارے گھر والے کہنے شروع کر دیں کہ بھائی کام مکاؤ بھی صحیح نہیں۔ تو اس میں دیکھنا وہی تھا کہ قوت کتنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے آخری ایام میں جو حج آیا اور پھر قربانی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان فرمائے، 100 اونٹ، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ سرخ رنگ کے اونٹ جو عام اونٹ سے تقریباً دگنی قیمت کے تھے، جن میں سے 63 آپ نے خود نہر کی۔ اونٹ کو یہاں سے گردن کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے، اس کی گردن بڑی لمبی ہوتی ہے، یہاں پر پہلے وار کیا جاتا ہے، اس کا پھر خون بہتا رہتا ہے اور وہ جلدی بہہ جاتا ہے اور وہ کمزور ہو کے بیٹھ جاتا ہے، ورنہ ٹانگ بھی ایسے کھینچ کے مارتا ہے اگر صحیح طریقے سے اسے ہینڈل نہ کیا جائے تو بندہ سیدھا ہسپتال جاتا ہے، راستے میں بریک ہو جائے۔ تو حق تعالی شان اس قربانی کے ذریعے بندے کا عشق کا امتحان لے رہے ہیں، اس کے تقوی کا امتحان لے رہے ہیں۔ اور قربانی چھری چلانے کے بعد بیسیکلی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ قربانی کا مقصد احراق دم، یعنی خون بہانا جانور کا۔ جیسے ہی اس کا ایک پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے
اللہ تعالیٰ شان اس بندے کی بخشش اور مغفرت فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ خون کا قطرہ، حالانکہ وہ اتنے پریشر میں والا خون ہوتا ہے وہ سامنے، کہ اسے چھری پھرنے اور خون گرنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنی دیر میں خون زمین پر گرتا ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ شان اس بندے کی بخشش اور مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ساتھ میں یہ موقع دیا کہ اب یہ قربانی کا گوشت چاہو تو سارا کھا لو، چاہو تو کسی کو دے دو، چاہو تو غرباء و مساکین کو دے دو، چاہے جو دوستوں کو احباب کو دے دو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ باقی یہ کہ نبی علیہ السلام نے اس کی ترتیب بتائی کہ بھائی نیک دل مومن جو ہے وہ اوروں کو کھلا کے خوش ہوتا ہے، لہذا تم خود بھی کھاؤ، دوستوں کو بھی کھلاؤ اور غرباء و مساکین کو بھی کھلاؤ، تو تمہیں ذاتی خوشی بھی ہوگی، دوستوں اور مساکین کی دعائیں بھی ساتھ شامل ہو جائیں گی، تمہیں دعائی دیں گے، قبول میں نے خود کر لی۔ تو یہ ایک امتحان عشق ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ کسی نے قربانی کے لیے جانور خرید لیا، اور ذبح کرنے سے پہلے اسے صدقہ کر دیا، کسی اور کو دے دیا، زندہ جانور، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ قربانی کی بنیاد اصل کیا ہے؟ وہ احراق دم ہے، جانور کا خون بہے، جو اس بات کا اظہار ہے کہ یا اللہ اب یہ جانور مجھے جس بھی قیمت میں ملا ہے ایسے لگے، جب خود وہ لوگ قربانی خود کرتے تھے تو اپنی طاقت لگی، تو گویا اظہار یہ ہوتا تھا کہ یا اللہ یہ مال اور جانور یہ ایک دور کی چیز ہے، اگر تیرے دین کی سربلندی کے لیے مجھے خود کو بھی قربان کرنا پڑا میں اسے دریغ نہیں کروں، اس لیے کہ یہ قربانی تسلیم و رضا کا ایک اظہار ہے، جس کا آغاز حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے خواب دیکھتے ہیں کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم خواب کی تعبیر لیں، لیکن یہ تھے خلیل اللہ، دلی دوست تھے، خاص الخاص دوست خلیل ہوتا ہے۔ انہوں نے خواب دیکھا، انہوں نے تعبیر لینے کی طرف ان کا ذہن گیا ہی نہیں، انہوں نے کہا یہ مجھے حکم ملا۔ ایسا ہی معاملہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک پیش آیا تھا کہ آپ نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، آپ 1400 صحابہ کو لے کر عمرہ کرنے کے لیے چل پڑے، کیونکہ میرے اور آپ کے خواب کی تعبیر کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لیکن حضرات انبیاء علیہ السلام کے لیے ان کے خواب بھی اللہ کی وحی ہوتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ابھی عمرہ کر لیں، وہ ابھی چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ کی اور حکمتیں تھیں۔ چنانچہ حدیبیہ کے مقام پر جا کر انہوں نے سفارت بھیجی کہ ہم لوگ عمرے کے نیت سے آئے ہیں، احرام بندھے ہوئے ہیں، اور قربانی کے لیے ہم جانور بھی ہدی ساتھ لے کر آئے، ہم عمرہ کریں گے اور واپس نکل لیں گے۔ انہوں نے اس پورے وفد کو روک لیا، جس کی سربراہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کر رہے تھے کہ بھئی تم لوگ تو عمرہ کر لو، لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ ہمارا سب کچھ تو ان کے ساتھ ہے، اگر تم انہیں نہیں اجازت دو گے تو عمرہ ہم نے بھی نہیں کرنا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم ہمارے پیغمبر کو تو اجازت نہ دو اور ہم جناب ادھر پھیرے بیت اللہ کے طواف کرتے رہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ادھر افواہ یہ پہنچ گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ وہ جھوٹی خبر تھی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 1400 صحابہ سے بیعت لی تھی، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ خیر، اسی موقع پر حدیبیہ کے مقام پر صلح بھی ہوئی ہے، عہد نامہ لکھا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی ساری شرطیں تسلیم کر کے وہ معاہدہ طے کر لیا۔ صحابہ کرام حیران پریشان تھے۔ اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے گا وہ آپ نے ہمیں واپس کرنا ہے، اور اگر کوئی مسلمان اسلام چھوڑ گیا ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ شرط بھی اس نے شامل کی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ ایک حکمت و بھرا اللہ کے مشورے سے کیا جانے والا ایک معاہدہ تھا۔ اس پر انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو کوئی اس دوران مسلمان ہو کر آتا تھا یہ واپس بھیج دیتے تھے۔ اب انہیں پتہ تھا کہ یار واپس جا کے بھی کوئی امن چین کوئی نہیں مل رہا۔ وہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سربراہی میں ایک طرف اکٹھے ہوتے ہیں، اور ان کا جو تجارتی روٹ تھا وہ غیر محفوظ ہو گیا ان کی وجہ سے۔ اب یہ خود آئے معاہدہ لکھوانے والے کہ جناب انہوں کا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، عمرے کے لیے گئے، عمرہ ہوا نہیں۔ آپ نے وہیں پر وہ جانور جو تھے وہ دم کے طور پر قربان کیے اور سر مڈائے اور واپس آئے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ ایک رات خواب دیکھا، دوسری رات دیکھا، تیسری رات دیکھا۔ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ بیٹے میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں 3 دن سے، 3 راتیں ہو گئی ہیں، انی ارا فی المنام انی اذبحک، گویا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا
کہ تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریے، باقی رہا میرا معاملہ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ثابت قدم اور مضبوط پائیں گے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ شان نے یہ بھی دکھانا تھا کہ یہ چھری جس کا کام کاٹنا ہے، میں کاٹنے نہ دوں، یہ کاٹ نہیں سکتی، چاہے اوپر چھری چلانے والا پیغمبر کیوں نہ ہو اور کٹنے کے لیے تیار ہونے والا پیغمبر کیوں نہ ہو، یہ چھری میرے حکم کے ماتحت ہے۔ اور اس وقت ملائکہ دم بخود تھے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے آدم علیہ السلام سے لے کر اس دن تک اس چیز کا پوری دنیا میں ملاحظہ نہیں کیا تھا، تو یہ قربانی اصل میں ان کی یادگار ہے کہ تسلیم و رضا، حکم کو تسلیم کرنا اور اس پر راضی رہنا اور کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو کہ کریے کہ نہ کریے، کریے کہ نہ کریے۔ آج چونکہ ہم ایسے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہماری شہری زندگی نے، اربن لائف نے ہمیں اتنا بیکار کر دیا ہے، اور یہاں مکانات کی ترتیب ایسی ہے کہ گھر میں جانور پال ہی نہیں سکتے، ورنہ بیسیکلی یہ کوئی اتنے مہنگے سودے نہیں ہیں، کیونکہ ہم گھر میں رکھ نہیں سکتے، جگہ نہیں ہے، کچھ حکومتی پابندیاں ہوتی ہیں صفائی ستھرائی کے حوالے سے، اس لیے یہ صورتحال بنی ہے کہ چیزیں مہنگی سے مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں، ورنہ سال بھر میں اگر ایک بکرا چھترا لے کے رکھا جائے اور اس پر جو تھوڑا بہت روزانہ کی بنیاد پر اس کے چارے پر خرچہ ہو سکتا ہے وہ کیا جائے، عین موقع پر اکٹھے 30 35 40 ہزار تو خرچ نہیں ہوں گے۔ اس وقت یہ تھا کہ ہر گھر میں حسب گنجائش بکریاں تو خیر ہر گھر میں ہی ہوتی تھی، اور جب گھر کا پلا ہوا جانور جو آواز دینے پر آتا بھی ہو، ہم نے اس کا کوئی نام بھی رکھ دیا ہو، ایسے ہی ہے کہ قربانی تب کرے، لگتا ہے ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنا سگا سمبندھی جو ہے اس کے گلے پر چھری چل رہی ہے۔ ہماری والدہ صاحبہ جو ہے بقرہ عید کے بعد چھوٹے چھوٹے جو جانور ہوتے تھے وہ گلیوں محلوں سے گزرتے بولتے تھے کہ آواز لگاتے تھے، وہ بھی ایک خرید لیتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ سارا سال جو ہے نا اس کے چارے پٹھے کا بندوبست کرنے میں تو جو بچے جیسے کرتے ہیں تو میں آگے کل میں لے آیا تھا، آج فلانا لے آیا، لیکن جس وقت اسے ذبح کیا گیا تو ہمارے 9 افراد کے گھر میں 9 افراد تھے گھر کے، ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو، اور سب سے زیادہ ہماری والدہ روتی تھی۔ اب یہ رونا آتا ہے کہ ہم نے ادھر سے جانور پکڑا، ایک دن اسے رکھا اور دوسرے دن وہ یار جلدی کر یار تکبیر پڑھ دیں تیری مہربانی، اور انج نہ ہوئے کہ بغیر تکبیر دے چھری پھیری پھرنا، اور کہ وہ قصاب کہے گا جناب اسے بھی مسلمان ہے کہ
اور اگلی پوری باتوں میں قربانی بھی ہو جاتی ہے. میں نے پتا یار کہ نہ مسلمان کچھ ہی آواز میں تکبیر پڑھی بسم اللہ اللہ. تو گویا اس وقت اللہ تعالیٰ ہماری صلاحیتوں کو اجاگر کر رہا تھا. اب یہاں صلاحیت ایک اور اجاگر کی جا رہی ہے کہ میری جان میرا مال تو کچھ بھی نہیں. اے اللہ اگر میرے دین کو ضرورت پڑی میں اپنی جان اپنا گلا کٹانے کے لیے بھی تیار ہوں. آج تو میں صرف جانور ذبح کر رہا ہوں لیکن ضرورت پیش آئی میرے دین کے سربلندی کی بات ہوئی تو میں اپنی اس جان کو بھی آپ کی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. یہاں تسلیم و رضا کا سبق اور اسی کا امتحان ہے کہ یہ ہمت کرو نا تمہیں ہم نے صاحب مال بنایا. تو دو چیزیں میں نے عرض کر دی کہ قربانی کے لیے صاحب نصاب پر کے مال پر پورا سال گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ اگر ان قربانی کے دنوں میں کسی کے پاس اتنا مال آ گیا کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہے. زکوٰۃ کا معاملہ الگ ہے کہ اس میں غرباء و مساکین کی ضروریات کو پورا کرنا مقصود ہے کہ دو زکوٰۃ پہ سال گزر گیا تاکہ ان لوگوں کو معاشرے میں جو معاشی عدم توازن ہے اس کو توازن کی طرف لایا جائے. بہت غربت ہوگی جرائم بھی بہت بڑھے گا، بہت زیادہ امیری ہوگی تو بدماشی زیادہ بڑھے گی. اب میں اس کی تشریح میں چلا گیا گال لٹک جائے اور پوری تو پھر بھی نہیں ہونی. اس بات پر یہی بریک لگاتے ہیں. اب زیادہ امیری وہ بھی بگاڑ پیدا کرتی ہے کیونکہ امیر آدمی فن خان ہے کسی کو سمجھنا کچھ نہیں. تو ہوتا کون ہے تیرے گھروں کھائی ہے. یہ تو بات خیر غریب آدمی بھی کہہ لیتا ہے لیکن اس نے بدلہ لینے کے لیے چل پڑنا ہوتا ہے. اچھا ساڈے سامنے یہ جو فیوڈلزم ہے یہ مالداری کی بیماری ہے. تو وہ اس کی بہتات ہو تو بھی نقصان دہ ہے معاشرے کے لیے. غربت کی بہتات ہو وہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ اس سے عام جرائم میں اضافہ ہو جائے. آپ ایک لمحے کے لیے کسی پر اعتبار نہیں کر سکیں. اس لیے زکوٰۃ کا نظام رکھا کہ بھئی غرباء اور مساکین کو سہارا دو. جب وہ سہارا دے گا تو اس کے دوست بڑھیں گے، اس کے لیے دعا گو بڑھے گی. لیکن اگر یہ سب کچھ اپنے پاس ہی سمیٹ کے رکھے گا تو حرص میں لالچ میں اضافہ ہوگا. یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ یہ معاشروں کو تباہ کر دیتی ہیں. اس لیے وہاں کہا کہ دینا ہے مال تو رکھا بھی صرف 2.5%، 100 کے پیچھے 2.5 روپے. تاکہ معاشرے میں توازن آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی کہ جس علاقے کی زکوٰۃ ہو زکوٰۃ حکومت وصول کرے اور حکومت میں صحابہ جیسے ہی ہوگی تو صحیح طرح کرے گی. زکوٰۃ کا مال حکومت وصول کرے یا وہ جو مستحق ہے وہ وصول کرے. پھر اسے اسی علاقے کے رفاہ کے لیے اس علاقے کے لوگوں کی بھلائی کے لیے خرچ کیا جائے. تو اضافی ٹیکسوں کی ضرورت نہیں رہتی. اور یہ جتنے بھی ٹیکسز لگائے جاتے ہیں وہ ٹیکس جو ہے کسی بھی ملک کی معیشت کو کبھی سہارا نہیں دیتے. بڑھاتے جائیں اس سے خود معیشت مضبوط نہیں ہوگی، وہ کمزور ہی رہے جب تک کہ
آمدن کے دیگر ذرائع جو ہیں ان کو اختیار نہیں کیا جائے، حکومتی آمدن کے اور خرچ کو کم نہیں کیا جائے۔ اب ہم نے تو صحابہ کی مثالیں دینی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت ملنے کے تیسرے دن اپنا سامان تجارت، کپڑوں کے تھان کندھے پہ رکھے بازار جا رہے ہیں، راستے میں مل گئے ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت کدھر؟ میں نے کہا بھائی گھر میں تو چلانے۔ میں نے کہا حضرت آپ خود جب تجارت کا مال لے کر جائیں گے پھر باقیہ تو راڑا باڑا ہو جائے، ان کے تو بزنس تباہ ہو جائیں گے، کہ سب آئیں گے کہ خلیفہ کو چار باتیں بھی سنائیں گے، اپنی وہ دکھ سنائیں گے، مسائل سنائیں گے، چلو کپڑا بھی خرید لیں گے ساتھ۔ باقی دکاندار تو گئے، ان کا پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا آپ مسجد میں بیٹھے میں باقی ساتھیوں کو اکٹھا کر کے لاتے، اکٹھا کر کے لائے، اور لانے کے بعد جو مشورے طے ہوا کہ بادشاہ جو ہے خلیفۃ المسلمین جو ہے یہ تجارت نہیں کر سکتا، یہ کاروبار نہیں کرے گا، اس کا وظیفہ مقرر ہے۔ اب جو وظیفہ مقرر کرنے کی بات ہوئی وہ اس بات پر طے ہوئی کہ ایک عام مزدور جو مزدوری لیتا ہے اتنی تنخواہ خلیفۃ المسلمین کو۔ یہ بات قائم رہی ہے پورے دور خلافت میں، حضرت ابو بکر صدیق سے شروع ہو کر حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تمام عدد کے ان سب کے دور میں خلیفہ کی اتنی تنخواہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ معاشرے میں توازن رکھے، عدم توازن نہ پیدا ہونے، وہ عدم توازن دوسروں کو جرائم پر اکسائے۔ اللہ تعالیٰ شان ہمیں جرائم سے بچائے۔ ویسے مہنگائی پر مجھے کچھ ایک لطیفہ بھی کہنا تھا، لیکن وقت زیادہ ہو گیا کہ پھر اگلے جمعے سے یاد رہ گئے، انشاءاللہ پھر بیان کریں گے۔ آخر دعوانا